ساجد بہت افسوس ہوتا ہے جب میں باہر جاتی ہوں, لوگوں سے ملتی ہوں, تو لوگ اتنا پریشان ہو کر کہتے ہیں کہ گھر میں ماحول اتنا خراب ہو گیا ہے, مار پیٹ کرنے لگے ہیں لوگ, ایسے الفاظوں کا ورڈس کا استعمال کرتے ہیں, ایسی چیزیں کہتے ہیں جو ہم ڈسکس بھی نہیں کر سکتے. ہاں یقیناً میں بھی کئی واقعات ایسے سن چکا ہوں کہ میاں بیوی میں ایسے جھگڑے ہوتے ہیں کہ وہ جھگڑے دونوں گھر کے بیچ میں ہونے لگتے ہیں, خاندان میں جھگڑے ہونے لگتے ہیں, بالکل, یہاں تک کہ مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے. اور اکثر یہ بھی سننے ملتا ہے کہ وہ عورتیں جو بیچاری دن بھر اپنا گھر سنبھالتی ہیں, پورا دن کام کرتی ہیں, انہیں ہیلپ تو کوئی نہیں کرتا, لیکن الزام لگانے کے لیے 100 لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہیں دوسری طرف مردوں کا کہنا ہے کہ ہم دن بھر کام کرتے ہیں, باہر سے تھکے ماندے آتے ہیں, گھر پہ آنے کے بعد بھی کٹ ہوتی ہے. اور سب سے زیادہ افسوس مجھے جس چیز کا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ غلطیاں ہم کریں, کوتاہی ہماری ہے, ہمارے میں ایشوز ہے, لیکن نام ہم کس کا دیں گے؟ اسلام کا, قرآن کا, حدیثوں کا سہارا. تو ایسی کئی چیزیں ہیں جس پر بات کرنا بہت ضروری ہے, اور ہم لوگ محنت کر کے گھر پہنچتے ہیں تو ہم لوگ کو لگتا ہے کہ ہم ایک بادشاہ کی طرح ہیں اور ہمیں اچھے سے ٹریٹمنٹ, ہمارا سواگت ہونا چاہیے. تو میرے خیال سے اس پر بات کر لیتے ہیں آج, بہت ہی زیادہ ضروری ہے. آئی ایم شیور ہمارے ناظرین بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ چرچا ٹائم میں ہم ہمیشہ ہی کوشش کرتے ہیں ان باتوں پر چرچا کرنے کی جو ہر گھر کا مسئلہ ہے, اور ان مسئلوں کا سلیوشن پہنچانا چینل ون نے اپنی ذمہ داری سمجھی ہے. تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں عالی جناب مولانا وسیع حسن خان صاحب کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب شو پہ آپ کا استقبال ہے. جزاک اللہ. امید کرتا ہوں جس طرح سے پچھلے قسطوں کی بات کریں اور پروگرام کی بات کریں, بہت زبردست طریقے سے پیغامات پہنچے ہیں ناظرین تک. آج کا ایک اور مسئلہ وہ ہے سماج میں جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, گھر میں جی برننگ ٹاپک جسے کہہ سکتے ہیں, گھر میں لڑائی جھگڑا بہت ہو رہا ہے. مطلب ایک آیت کا حوالہ کروں, وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ اسے یہاں پہ واضح کر دیں کہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے, آیت نمبر 34 سورہ نساء کی. اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو ہے اگر آپ مارنا چاہیں اپنی بیوی کو تو آپ مار سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا ہتھیار ہے جو مارتے ہیں اپنی بیوی کو. تو رہن سہن تو اپنی جگہ ہے, لڑائی جھگڑا ہوتا رہتا ہے, لیکن اب بات مار پیٹ پر آ گئی, گالی گلوچ تک آ گئی. اور بات یہ کہ اس میں اسلام کی امیج ہے نا, وہ باہر کے لوگوں کی نظر میں اور خراب ہو جاتی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ وصلی اللہ علی رسول اللہ وآلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہم انطقنی بالہدی وألہمنی التقوی. دیکھیے, میں پہلے آپ کے مار پیٹ پر بات آئے گی انشاءاللہ. ایک چیز میں پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں کہ تالی جو ہے دونوں ہاتھ سے بجتی ہے. جی, ایک ہاتھ آپ ہلاتے رہیے, کچھ نہیں آواز نہیں نکلے گی. تو ایسا نہیں ہے کہ مرد سوچ لے کہ سب کچھ عورت کے ذمے ہے, یا عورت سوچ لے کہ سب کچھ مرد کے ذمے ہے. یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں اور دونوں کی ذمہ داری برابر کی. توجہ فرما رہے ہیں. یہ کہنا کہ صاحب جو ابھی آپ نے ایک جملہ کہا نا, دیکھیے اگر ہم اپنے گھر میں ایک ہمارے استاد تھے, ان کا درس آتا تھا, تھے کیا ہیں اب تو آیت اللہ العظمیٰ کی منزل میں آیا ہے مظاہری, تو ان کا اخلاقیات پر بہت درس آتا تھا. تو ایک زمانے میں ان کا کلاس چل رہا تھا اخلاق خانوادہ کے عنوان سے, یہی جو آپ کہہ رہے ہیں گھریلو زندگی. تو اس میں لڑکیاں بھی آتی تھیں کلاس میں اور لڑکے بھی, ہم لوگ بھی جاتے تھے. تو انہوں نے ایک جملہ کہا کہ دیکھو سارا جو ہے وہ دوسرے کے اوپر مت تھوپو. جی, تم دو لڑکیوں کی طرف مخاطب ہے, بھائی تم گھر میں ہو, وہ بیچارہ شوہر تمہارا سڑک پر کیا کر کے آیا ہے, آفس میں کس سے جھگڑا ہو گیا ہے, راستے میں کہاں لڑ گیا ہے, کیا ہو گیا ہے, تھکا ہارا آ رہا ہے. مانا کہ تم پریشان ہو, تم کو لڑکے نے پریشان کیا ہے, برتن توڑ ڈالا ہے, یہ کیا ہے, وہ کیا ہے, لیکن کوشش یہ کرو کہ جب تمہارا شوہر جو ہے وہ بیل بجائے یا کہرائے تو سارا کام چھوڑ کے اپنا سارے جو ہے تھکان دور کر کے نارمل ہو کے مسکراتے ہوئے تم خود اپنے شوہر کے لیے دروازہ کھولو. پہلی ذمہ داری یہ تمہاری ہے, تاکہ کم از کم دن بھر کی جو تکان ہے وہ تم کو دیکھ کے اس کی دور ہو جائے. پھر وہ مخاطب ہوئے لڑکوں کی طرف, تمہیں کیا پتا, تم تو آفس میں بیٹھے تھے, اے سی میں بیٹھے تھے, یہاں پڑوسن سے کیا ہوا ہے, یہاں لڑکے نے کون سی پیالی توڑ دی ہے, یہاں لڑکے نے جو ہے وہ شکر کے اندر جو ہے وہ آٹا ڈال دیا ہے, وہ کتنا پریشان ہے.
تو تم کو جو کچھ پرابلم ہے گیٹ پر آؤ, اپنے گھر کے دروازے پر بیل بجانے سے پہلے اپنے کو نارمل کرو, دروازہ کھلے مسکراتے ہوئے داخل ہو. تو اس سے اگر دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں, اچھی گریٹنگ سے تو ایک اچھا خاصا ماحول گھر کا خوشگوار ہو سکتا ہے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ہم دونوں کو, میاں کو بھی چاہیے کہ وہ بیوی کی مشکلات کا احساس کرے, ہمارا کیا, بیوی کو بھی چاہیے کہ وہ شوہر کی مشکلات کا احساس کرے, ہمارا کیا. جب دونوں اس طرح سوچیں گے نا, وہ مشہور قصہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا, جب جناب فاطمہ زہرا علیہ الصلاۃ والسلام بستر پر تھی بیماری کے, یعنی اس کے بعد پھر شہادت ہوئی ہے, امیر المومنین سلام اللہ علیہ آئے ہیں, سرہانے شہزادی کے بیٹھ گئے ہیں, فرمایا فاطمہ جب کوئی بیمار ہوتا ہے تو اس کو کچھ خواہش ہوتی ہے اندر سے کھانے پینے کہ, آپ کو اگر کچھ دل چاہ رہا ہو تو بولیے, یہ مولا ہے. ادھر کا جواب دیکھیے, میں نہیں کہوں گی. کیوں کہ مجھ سے بابا نے منع کیا تھا شوہر کے گھر جانا تو اس سے کوئی فرمائش مت کرنا, ہو سکتا ہے تمہاری زبان سے کچھ نکلے اور علی کے بس میں نہ ہو, وہ شرمندہ ہوں گے. دیکھیے تعلیم اس کا نام ہے نا جی, کیونکہ حضرت زہرا کو تعلیم کی ضرورت نہیں ہے, لیکن یہ ہمارے لیے سبق ہے, میسج ہے. تو ہاں مولا نے کہا کہ ٹھیک ہے, اب میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیے. اب دیکھیے نوعیت بدل گئی, کہتے ٹھیک ہے دیکھیے اگر انار مل جائے. انار کی فصل ختم ہو گئی تھی, آئے شمعون نام کا جو ہے وہ آدمی تھا جو بڑا بزنس مین تھا اس زمانے کا, اس سے علاوہ بھی آپ نے وہ جو کے معاملے میں نام سن رکھا ہوگا. کسی نے کہا مارکیٹ میں نہیں, کسی نے کہا شاید شمعون کے پاس ہو. شمعون کے پاس گئے, کھٹکھٹایا, جی انار ہے بھائی, کہا نہیں ہے صاحب ختم ہو گیا. پلٹنے لگے, اس کی بیوی نے کہا کیا بات ہے, کہا وہ علی آئے تھے انار چاہیے, ہائے رکھا ہے, وہ لے آئی, دیا. مولا نے بڑھا کے اس کی قیمت دی. شمعون نے کہا صاحب اس کی قیمت یہ نہیں ہے. حضرت نے کہا تیری بیوی نے اسی لیے چھپا کے رکھا تھا کہ زیادہ دام پر بیچیں گے, میں نے دے دیا. تو اب یہ جو دیکھیے جناب علی و فاطمہ علیہ الصلاۃ والسلام کا جو آپسی وہ ہے کہ وہ کہہ رہی میں نہیں کہوں گی, اور مولا جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مال جو ہے وہ نہیں بھی ہے مارکیٹ میں, زیادہ بھی دینا پڑتا ہے تو فاطمہ کی زبان سے نکلا تو میں لے جاؤں گا. اگر ہماری لڑکیاں, ہماری عورتیں جناب فاطمہ کی راہ پر آ جائیں اور مرد مولا کائنات کی راہ پر آ جائیں, خاندان کتنا خوبصورت بن سکتا ہے, گھر کتنا بڑھیا گلدستہ بن سکتا ہے. بے شک. ایک چیز. دوسری چیز, آپ دنیا میں کوئی, آپ کتنے بڑے ہیں, آئی ایس ہیں, پی سی ایس ہیں, آیت اللہ ہیں, کتنے بڑے ہیں آپ, امیر المومنین سے بڑا تو نہیں ہے کوئی نا. اور جب کہ شادی کے بعد کسی اور نے نہیں, خود رسول اللہ نے کام بانٹا ہے. اچھا, ڈیوائیڈ کیا ہے, ڈیوائیڈ کیا ہے رسول اللہ نے, گھر کا کام کہ باہر کی ذمہ داری علی کی, گھر کے اندر آپ کریں گے. تو خود رسول اللہ نے تقسیم کیا نا. اب سنیے, باوجود اس کے خود مولا روایت کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ ہمارے گھر میں آئے, وَأَنَا أُنَقِّ الْعَدَسِ, میں دال چن رہا تھا. کون؟ مولا امیر المومنین. امیر المومنین. کرے گا کوئی صاحب میں جو ہے وہ ون کا جو ہے وہ اتنا مشہور اینکر ہوں, میں کروں گا, کریں گے نہیں کریں, لیکن علی سے بڑا میں کرتا ہوں, لیکن تھوڑا بہت کرنا چاہیے. ابھی میں آپ کو روایت سنا رہا ہوں. انا انقل العدس وفاطمة جالسة عند القدر, میں دال چن رہا تھا, فاطمہ چولہے کے پاس تھی, پتیلے کے پاس تھی, تب تک رسول اللہ آ گئے. فرمایا یا ابا الحسن, قلت لبیک یا رسول اللہ. اے علی, میں نے کہا جی یا رسول اللہ. اسمع منی, علی سنو, وما اقول الا من امر ربی, میں جو کہتا ہوں وہ حکم خدا کی بنا پر کہتا ہوں. جی رسول اللہ فرمائیے. فرمایا علی, جو بھی شخص گھر میں بیوی کے کاموں میں ہاتھ بٹاتا ہے, جتنے جسم میں اس کے بال ہیں اتنے برس کی اس کو نیکی کا ثواب دیا جاتا ہے, عبادت کا. اور ایسی عبادت جس میں دنوں میں روزہ رکھا ہو, راتوں کو عبادت کی ہو. صرف ہاتھ بٹانے میں, ہاتھ بٹانے میں. آپ گھر گئے ہیں, لاکھ تھکے ہیں, وہ بھی تو بیچاری تھکی ہے نا, اس کو 50 کام رہے ہیں نا. تو اگر بیٹھ کر کے ہم نے تھوڑا پیاز چھیل دی سبزی, تو ایک تو محبت بڑھے گی, جی, عشق بڑھے گا, جی,
دوسرے یہ تو میں نہیں ہوگی. جی. تو بجائے اس کے کہ میں بڑا کہ تم کے بجائے اگر دونوں مل کر رہے نا گھر گلزار بن جائے گا. اور میں گزارش بھی کروں گا خاص کر کے جو نئے جوڑے ہیں یا ہونے والے ہیں کہ ایک بار ذرا سا شادی سے پہلے یا ہو گئی ہے وقت نکال کر کے مولا کائنات اور حضرت بی بی زہرا کے تھوڑا سا واقعات پڑھ لو, زندگی میں 4 چاند لگ جائے گا انشاءاللہ. چلیے یہی کوشش ہے ہم لوگوں کی, لیکن ہمارا سوال یہ تھا کہ مار پیٹ کے سلسلے سے کیا کہنا چاہیں گے, کیونکہ مارا جا سکتا ہے. کہا ہے آیت نمبر 34 کا حوالہ دیا ہے, وہ ایک خاص وجہ ہے جی جس کو ضرورت ہے وہ قرآن میں جا کر کے اس کی تفسیر میں دیکھ سکتا ہے, اور وہ بھی لاسٹ اسٹیج پر ہے. پہلے ان سے جو ہے وہ بستر الگ کر لو, پھر یہ کر لو, پھر آخر میں کیوں الگ کر لو, وَضْرِبُوهُنَّ یہ لفظ آیا ہے. وَضْرِبُوهُنَّ کا مطلب یہ ہم کہاں سے نکال لیتے ہیں کہ مارو ان کو. سوال یہ ہے ضرب کے معنی مارنے کے ہیں لیکن ایک معنی نہیں ہے. قرآن ضرب اللہ مثلا, تو ضرب کے معنی جو ہے وہ مثال دینے کے بھی ہے. اچھا, کئی معنی ہیں ایک الفاظ کے. تو وَضْرِبُوهُمْ کا مطلب یہ تھوڑی ہو سکتا ہے صرف کہ یہی مطلب اس کو مارو, اس کو واقعات سنا کر کے مثالیں دے کر کے سمجھا کر کے تو سمجھاؤ. یہ تو ایک ہی ہو گیا. اور ہم کو اس کے اگینسٹ میں روایات موجود ہیں جو اگر اس کو مان بھی لیں ہے بعض اس میں تو اس کا کانسیپٹ الگ ہے جو میں یہاں نہیں بیان کر سکتا ہوں. جن کو ضرورت ہے وہ جا کے تفسیر میں جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا کہ ہمیں ڈیپتھ میں جانے کی بیک گراؤنڈ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب آپ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, آئیے اس میں دیکھیے کہ ضرب کے معنی اول تو یہ نہیں ہے, ضروری نہیں ہے کہ یہی ہوں. جی ضرب کے معنی جہاں مارنے کے ہیں وہیں مثال دینے کے بھی ہیں. جی. تو ہو سکتا ہے اس کی میننگ یہ ہو کہ وَضْرِبُوهُمْ ان کو آنکڑوں سے سمجھاؤ, مثالوں سے سمجھاؤ, دیکھو جو ہے فلاں کا دیکھو فلاں کا دیکھو, یہ ایگزامپلس دو. یہ ممکن ہے یہ ہو. دوسری طرف روایات بالکل جو ہے وہ صاف صاف کہتی ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو مارتا ہے, ایک تماچا لگاتا ہے, جنت کے جو خازن ہے ان کا نام ہے رضوان, جہنم کے جو دروغہ ہے خازن اس کا نام کیا ہے معلوم ہے, مالک. تو اللہ کل کو مالک النیران یعنی جہنم کے دروغہ کو حکم دے گا کہ اس شوہر کو 70 تماچے لگاؤ, ایک کے بدلے میں کتنا لگاؤ, 70. پھر صاف لفظوں میں حدیث ہے لا تضربوهن, خبردار عورت پر ہاتھ مت اٹھاؤ. تو آپ ایک آیت کو لے کر کے کہ صاحب اس میں یہ لکھا ہوا ہے, اس کے اور معنی بھی نکل سکتے ہیں نا. تو مطلب یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ ہمیں مار پیٹ نہیں کرنا ہے. بالکل نہیں کرنا ہے. صاف صاف رسول اللہ کہتے ہیں لا تضربوهن, خبردار مارو مت. میرے خیال سے ہوشیار ہو جانا چاہیے ان لوگوں کو. ہر تماچے کے بدلے میں 70 تماچے پڑیں گے جہنم میں. ہوشیار بھی ہو جانا چاہیے اور ساتھ ہی اپنے ہاتھ پہ کنٹرول قابو کریں, ہاتھ پہ کنٹرول رکھیں. اور جو ہمارے ویورز دیکھ رہے ہیں, اسپیشلی جو نان مسلم ویورز دیکھ رہے ہیں, ہم انہیں یہ بھی کہنا چاہیں گے کہ مسئلہ قرآن میں اور اسلام میں نہیں ہے, ہماری سمجھ کم ہے کہ ہم چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے. تو اسی طرح اگر ہم آگے بڑھے ساجد, تو یہ تو ہم نے بات کی ڈومیسٹک ابیوز کی, مینٹل پریشر کی. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب بات حجاب کی آتی ہے تو قرآن میں سب سے پہلے حجاب کے لیے جو آیت آئی سورہ نور میں آیت نمبر 30, وہ یہ آئی کہ مرد اپنی نگاہیں نیچی کرے. اس کے بعد عورتوں پہ حجاب کی بات آئی. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ تو جب ہر بار ڈسکشن کیا جاتا ہے تو وہیں عورت کے حجاب کی بات کی جاتی ہے. مردوں کو اپنی نگاہیں نیچی رکھنے کے لیے اتنی تاکید نہیں کی جاتی. آج معاشرے میں کئی پرابلمز ہیں, ریپ کیسز ہیں, مولیسٹیشنز ہیں, کس حد تک بڑھتے جا رہے ہیں. اس میں کمی نہیں آ رہی ہے. اگر اس آیت کو فالو کر لیا جائے کہ مرد اپنی آنکھیں نیچی رکھے, تو کیا تمہیں نہیں لگتا ہے ساجد یا مولانا صاحب, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ معاشرے کے بہت بڑے بڑے پرابلم سارٹ آؤٹ ہو جائیں گے؟ بالکل ہو جائیں گے. اسی لیے تو جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر پابندی لگائی گئی ہے, مطلب کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھو. مردوں کو بھی کہا گیا کہ نظروں کو نیچی رکھو, اور عورتوں کو بھی کہا گیا نظروں کو نیچی رکھو. اسی لیے کہ یہ جو ہے وہ نگاہ جو ہے نا شیطان کا تیر ہے. جی, تو اس کو اپنے قابو میں رکھو, اس کو اپنے کنٹرول میں رکھو. بالکل بات تو درست ہے آپ کی. مطلب یہ لوگ اکثر یہ مثال بھی دیتے ہیں کہ حجاب آنکھوں کا ہونا چاہیے. نہیں دیکھیے یہ مطلب حجاب آنکھوں کی ہونا چاہیے, شاید یہ اسی آیت سے ریلیٹ کرتے ہیں. اور حجاب کی تاکید عورتوں پر ہی زیادہ ہوتی ہے. غضوا ابصارکم, سمجھ گیا, اپنی آنکھوں کو نیچی رکھو کا مطلب یہ ہے کہ یہ تھوڑی کہ عورتیں حجاب نہ کریں.
آنکھوں کا حجاب کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنی نگاہ نیچی رکھیے, لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ عورتیں حجاب نہ کریں. حجاب تو کرنا ہی کرنا, ایک بات. دوسری بات یہ کہ آنکھوں کا حجاب اتنا آسان کام نہیں ہے جو آپ فرما رہے ہیں. شیطان مستقل لگا ہوا ہے کہ آپ کو کسی نہ کسی بہانے سے بہکایا جائے. اور حجاب کے فلسفوں میں سے ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ آدمی ڈھکا چھپا ہوگا تو کم جو ہے وہ اس کے ذہن میں خناس آئے گا, اور بدحجابی کی وجہ سے, عریانیت کی وجہ سے شیطان زیادہ وسوسہ کر سکتا ہے نا. جی پاسبلٹی ہے اور ہوتا ہے. پاسبلٹی. نیلم, جہاں تک ہم لوگ یہ سب بات کر چکے ہیں, وہیں ایک اور دیکھا ہوگا کہ 4 شادیوں کا بہت زیادہ سوال اٹھتا ہے, میڈیا میں بھی اس سوال کو اچھالا جاتا ہے. تو مولانا صاحب, میں جاننا چاہوں گا کہ آج کے دور میں 4 شادیوں کا حوالہ دے کر انسان بہت انجوائے کرتا ہے, ڈرایا بھی جاتا ہے کہ ہم دوسری کر لیں گے. سوال یہ ہے کہ کہاں قرآن میں ہے کہ 4 شادی کر لو؟ ہاں, سوال یہ ہے نا. لوگ قرآن کا حوالہ دیتے ہیں جی, تو کہاں ہے قرآن میں 4 شادی کر لو؟ ہم نے تو اب تک یہی سنا. میں نے کہا جی ہاں قرآن میں ہے, اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن نے 1 شادی سے اسٹارٹ نہیں کیا ہے, 2 سے اسٹارٹ کیا. فن کہو, لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے آگے کیا کہہ رہا ہے. آپ اس کو لے کے اڑ گئے. قرآن میں آیت یہ فن کہو ما طاب لکم من النساء, نکاح کرو مثنا 2 سے, و ثلاثہ 3 سے, و رباع 4 سے. تو اسٹارٹ کہاں سے ہوا؟ 2 سے. 2 کرو یا 3 کرو یا 4 کرو, لیکن اس کے بعد ایسی شرط لگا دی ہے کہ 1 سے زیادہ کر ہی نہیں سکتے آپ. یہ چیلنج کرتا ہوں. کس طرح؟ اس کے بعد جو ہے وہ آگے قرآن کہتا فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ 2 ثلاثة 3 4 4 وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اور اگر تم کو ذرا سا بھی یہ خیال ہے, خوف ہے کہ ہم عدالت نہیں کر پائیں گے, جی, فواحد ہے, بس 1. کون آدمی گارنٹی دے سکتا ہے کہ ہم عدالت کر لیں گے؟ ممکن نہیں ہے, کوئی نہیں, کوئی گارنٹی دے سکتا. اور قرآن نے کہا نا, شک کی بات ہے, اگر تم کو ذرا سا یہ احساس بھی ہو کہ شاید ہم نہ کر پائیں, خبردار دوسرے کے چکر میں مت پڑنا. تو آپ پوچھئے اسلام 1 کی بات کر رہا ہے, 2 کی بات کر رہا ہے, 4 کی بات کر رہا ہے؟ اچھا, اس پر اتنا غور نہیں کیا. رکیے. لیکن اگر اسلام جو ہے وہ جیسے کلیسا وغیرہ میں پابندی ہے, مسیحیت میں پابندی ہے, 1 سے زیادہ نہیں کر سکتے آپ. اسلام نے, یہ اسلام کی خوبی ہے کہ اس نے دروازہ بند نہیں کیا کہ اگر کبھی پرابلم کریٹ ہو تو دروازہ کھلا ہے. شرطیں اتنی ٹائٹ ہیں کہ 1 سے زیادہ تم آگے نہیں جا سکتے. جی, وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا, اگر تم کو ذرا بھی خوف یہ ہے کہ تم عدالت نہیں کر پاؤ گے, جی, تو خبردار 1. لیکن حالات ہو سکتے ہیں. مثلا 2nd ورلڈ وار میں, 2nd ورلڈ وار کس سے ہوئی تھی؟ مین ہٹلر ہے نا, جرمن. تو یوں تو بہت موقع ہے, بٹ جرمن میں یہ کرائسس شروع ہوئی. جنگی میدان میں زیادہ تر کون جائے گا؟ مرد حضرات جائیں گے نا. تو کیجولیٹیز کس کی زیادہ ہوں گی؟ مرد حضرات. تو معلوم ہوا صاحب وہ جنگ ہو گئی, اس میں 5 لاکھ آدمی مر گئے, 5 لاکھ عورتیں بیوہ ہو گئی, ان کا کیا کریں گے آپ؟ ان کو کہاں لے جائیں گے آپ؟ جی, ہے نا. یا کبھی جو ہے, یا کبھی مثلا جو ہے وہ یہ ہوا کہ جو ہے وہ کچھ کرائسس اس طرح کی آ گئی, اور یہ ہوا ہے. 2nd ورلڈ وار کے بعد جرمن میں اس بات پر بحث شروع ہوئی کہ ہم کو 1 سے زیادہ شادیوں کی اجازت دینی پڑے گی تاکہ یہ پرابلم سالو ہو. جی, یہ جو مثلا 3 لاکھ بیوائیں ہیں, ان کا کوئی سرپرست ہو سکے, کوئی خیال کریں, کوئی خیال کرے. لیکن جو ہے وہ کلیسا نے جو اس پر ویٹو کر دیا, کلیسا نے نہیں ہونے دیا. مگر وہاں یہ پرابلم ہوئی, اور اس کا سوائے اس کے کوئی سولوشن نہیں ہے. بھائی آدمی کی ضروریات ہیں نا, وہ پوری کرے گا. یا تو قانونی طریقہ بنا دیجیے آپ, یا آزاد چھوڑ دیجیے. بہتر کیا ہے؟ قانون کے حساب سے. قانون کے حساب سے. اگر آپ یہ نہیں کرتے اور یہ کرائسس ہوتی ہے تو آدمی غلط طریقہ اپنائے گا, چوری چھپے کرے گا, ناجائز بچے پیدا ہوں گے. تو قرآن نے پہلی تاکید تو اس کی یہ ہے کہ فواحد ہے. لیکن اگر اس طرح کی کرائسس آتی ہے, دروازہ بند نہیں ہے. جی, 4 تک آپ کر لیے, 4 کو چھت مل جائے گی, 4 کو جو ہے وہ سایہ مل جائے گا. جی,
सिचुएशन और सिचुएशन, सर्कमस्टेंसेस। पर ऐसी सिचुएशन में नहीं है ना कि पहली हमने किया फिर हमें पहली पसंद नहीं आई, हम दूसरी अब हम भी कर बोर हो सकते गए हैं। तो हम भाई दूसरी हम करें। कितनी बार आपको दोहराया, ये- कुरान कहता है कि अगर तुमको मतलब इसको गलत जरा तरीके सा से- शक भी हो कि हम इक्वलिटी नहीं कर पाएंगे, बल्कि इक्वलिटी अलग चीज है, अदालत नहीं कर पाएंगे, तो तुम ना दूसरी करें। मत करो। तो कहाँ इस्लाम ने इजाजत दी है दूसरी शादी? बिल्कुल बेशक। ओके, वही प्रॉब्लम है कि हम लोग आधी आधी बात सुनते हैं और और आधी आधा आधी ही समझते हैं। समझते हैं। प्रॉब्लम यही हो रही है। जी तो साजिद, हमारी इस सीरीज में कोशिश यही थी कि हम जो आयतों को और हदीसों को समझ नहीं पाते और फिर जो इश्यूज हमारी वजह से क्रिएट होते हैं, हम रुके, सोचें, समझें और फिर इनका हवाला देकर चीज़ें करें। और अगर हम ऐसी चीज़ें कर रहे हैं तो हमें इन्हें स्टॉप करना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, और इसी उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे कि इंशाल्लाह। समाज में जो भी बुराइयां हैं इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि उस पर हम लोग बात करें और बुराइयों को दूर करें। मौलाना जी। साहब, मैं चाहता हूं कि जाते जाते अभी बहुत सारी शादियां हो रही हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, तलाक का जो रेशियो है वो भी बढ़ता जा रहा है, कुछ पॉइंट्स आप बताना चाहेंगे? खासकर नए जोड़ों के लिए। मैं यही गुजारिश करूँगा वालिदैन से भी, यानी जो शादियाँ जिनकी हो रही हैं उनके पेरेंट्स से भी और शादियों वालों से भी, कि एक बार इज़्दिवाजी ज़िंदगी मौला की और जनाब फ़ातिमा की अपनी शादी से पहले पढ़ लो। सब लोग एक बिल्कुल। बार पढ़ लें। सब लोग एक बार पढ़ लो। जी, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई एम श्योर इसके ज़रिए मसले कम ज़रूर हो जाएंगे। ज़रूर है। मौलाना साहब, थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। जी, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब। कबूल करें जी इंशाअल्लाह। साजिद, थैंक यू। हर बार की तरह इस बार भी प्रोग्राम चर्चा टाइम में हाजिर होने के लिए, ऐसे इश्यूज लेकर आने के लिए जिसके जरिए हम सोसाइटी को बेहतर प्लेस बना सकें। बिल्कुल, इसी उम्मीद के साथ हम इस प्रोग्राम को यहाँ खत्म करते हैं। खत्म करेंगे बिल्कुल। व्यूअर्स, आखिर में आपसे ये कहना चाहेंगे कि इस्लाम ने जहां मर्द और औरत में फ़र्क नहीं किया, परवरदिगार आलम ने जब हमें अशरफुल मखलूकात कहा तो ये नहीं कहा कि ये सिर्फ मर्द के लिए है, ये औरत के लिए है। अफसोस इस बात का है कि आज हम इंसान ने अपनी कम समझी के वजह से अब कुरान मजीद की आयतों को, हदीसों को इस्तेमाल कर न जाने कितनी नाइंसाफ़ियाँ की। आखिर में बस यही कहना चाहेंगे कि जो गलतियाँ हमसे हो गई हैं उसे हम ना दोहराएं, बल्कि आगे चल कर एक बेहतर मुसलमान बनने की कोशिश करें। इसी के साथ और इसी उम्मीद के साथ हमें दीजिए इजाज़त, पर बने रहिए चैनल विन के साथ। पैगाम इंसानियत। शुक्रिया।